بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در ره صدق برتا مصمم شوی. بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در ره صدق برتا مصمم شوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم کو بتایا جا رہا تھا کہ انسان کے دل کے اندر ایسے راز چھپے ہوئے ہیں کہ اگر انسان ان پر توجہ دے تو وہ بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، لیکن انسان اپنے اندر جھانکنے کے بجائے، اپنی اصلیت کو پہچاننے کے بجائے، اپنا مقصد جو کہ اس کے اندر ہے وہ حاصل کرنے کے بجائے باہر غیر ضروری طور پر دھکے کھاتا ہے، جس سے اس کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہوتا ہے۔ جس کا سمندر تک راستہ ہے اس کو پانی کے لیے حوض کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور اگر وہ سمندر تک پہنچ ہونے کے باوجود حوض کی طرف رخ کرے تو اس کو بے وقوف کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ جو انشراح کی متقاضی ہے کہ دل کھل جائے، سینہ کھل جائے، اور جب اپنا سینہ کھل جائے گا تو ایسے راز، ایسے رموز انسان کے دل کے اوپر وارد ہوں گے کہ اس کو سمجھ میں آئے گا کہ میں باہر غیر ضروری طور پر سرگرداں پھر رہا تھا، مارے پھر رہا تھا، جو چیز مجھے چاہیے تھی، جو میری اصلی دولت تھی، جو میری منزل تھی، جو میرا مقصد تھا، وہ تو میرے دل کے اندر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا تھا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم رہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب یہ جو اس کی قربت، اس کا ساتھ حاصل ہے، اس سے ہم صحیح معنی میں استفادہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو ہماری مثال ایسی ہو گئی جیسے سمندر تک پہنچ ہونے کے باوجود ہم حوضوں کے پیچھے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے کے لیے، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے تیار ہے، اور وہ کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بندے میری طرف رجوع کر، اور ہم ہیں کہ اللہ کی جانب رجوع ہونے کے بجائے دنیا کے کتوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، لوگوں سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے رہتے ہیں۔ یک سبق پرنا ترا بر فرق سر، تو ہمی خواہی لبے نا در بدر۔ روٹیوں کی تھیلی تمہارے سر کے اوپر ہے، تمہارے سر کے اوپر روٹیوں کی تھیلی ہے، اور تم بھوک لگ رہی ہے تو روٹی کا ٹکڑا در بدر جا کر مانگ رہے ہو۔ یہ حالت ہے۔ ذرا سر کی طرف نظر کرو، ہاتھ اٹھاؤ، تھیلی کھولو، تمہیں روٹیوں کی ایک بڑی تعداد ملے گی۔ حالانکہ تمہارے بھوک مٹانے کے لیے ایک دو روٹی کی ضرورت ہے، لیکن تمہارے سر کے اوپر ایک انبار ہے روٹیوں کا، اور تم نظر اٹھانا نہیں چاہتے، ہاتھ اوپر کرنا نہیں چاہتے، تھیلی میں سے نکالنا نہیں چاہتے، لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں۔ یہ تمہاری حالت ہے، جبکہ لوگوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ در سرے خود پیچو ہل خیرا سری، رو درے دل زن چرا بر ہر دری۔ اپنے سر کی طرف نظر کرو، کیا ہے تمہارے سر کے اوپر، وہ دیکھو، یہ بیہودہ پن چھوڑو۔ تمہارے اندر جو دولت ہے تم اس کو فراموش کر چکے ہو، بھول چکے ہو، اور لوگوں کے اوپر تمہاری نظر ہے، در بدر پھر رہے ہو، اپنی عزت خراب کر رہے ہو۔ دل کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اگر کھٹکھٹانا ہے تو تمہارے اپنے دل کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، اور یہ دل کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے تو پھر دل کے اندر سے وہ رموز، وہ اسرار، وہ اللہ تعالیٰ کے انوار ملیں گے جس کا تم کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن تم ہے کہ دل کا دروازہ بند رکھ کر ادھر ادھر مارے پھر رہے ہو۔ ہر دروازے پر کیوں کھٹکا مار رہے ہو؟ تمہارے پاس خزانہ ہے، تمہارے دل کے اندر خزانہ ہے۔ حضرت خواجہ محب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، کھول کر دیکھ ذرا دل کا خزانہ درویش، اس میں ہر طرح کی سوغات نکل آتی ہے۔ ہم کھول کر دیکھنا نہیں چاہتے، کھول کر دیکھو پتہ چلے گا دل کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا دولتیں ہیں۔ تاب زانوئی میان آب جو، غافل از خود زین و آتو آب جو۔ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم نہر کے پانی میں ہو، ڈوبے ہوئے ہو، تم نہر کے پانی میں ہو، ران تک نہر کا پانی ہے، سینے تک نہر کا پانی ہے،
لیکن تم خود سے غافل ہو، تم کو خبر نہیں ہے کہ تم کہاں ہو، اور تم کو پیاس لگ رہی ہے اور تم پانی کی تلاش کر رہے ہو۔ میٹھا اور شفاف پانی کا دریا بہہ رہا ہے، نہر بہہ رہی ہے، اور تم اس نہر کے اندر کھڑے ہو، اور اتنا پانی ہے کہ تمہاری ران کے اوپر تک جا رہا ہے، اور تم کو پیاس لگ رہی ہے اور تم ان سے ان سے پانی طلب کر رہے ہو۔ یہ تمہاری حالت۔ برسرت نانست پایت اندراب، وز اتش وز جو گشتستی خراب۔ تمہارے سر پر روٹی ہے اور تمہارے پاؤں کے نیچے پانی ہے، اور تم کو چاہیے کیا؟ روٹی اور پانی۔ بھوک مٹانے کے لیے روٹی، پیاس بجھانے کے لیے پانی۔ سر کے اوپر روٹی ہے، پاؤں کے نیچے پانی ہے، اور تم ہے کہ بھوک اور پیاس سے نڈھالو، ان سے ان سے پانی طلب کر رہے ہو، ان سے ان سے روٹی طلب کر رہے ہو۔ پیش آبو پس ہم آبے بامدد، چشم ہارا پیش صد و خلف صد۔ آگے بھی پانی ہے، پیچھے بھی پانی ہے، اور وہ بھی بہتا ہوا پانی ہے، خراب نہیں ہے۔ نہر کا جب پانی بہتا ہے تو بہتا ہوا پانی خراب نہیں ہوتا، پھر بھی کنٹے کا پانی، تالاب کا پانی پھر بھی خراب ہو سکتا ہے، لیکن جو پانی مسلسل بہہ رہا ہے وہ خراب نہیں ہوتا، وہ پینے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر تم اس پانی کے اندر پاؤں رکھ کر اتر بھی جاؤ تب بھی وہ پانی پاک ہوتا ہے اور صاف شفاف ہوتا ہے۔ گندے پاؤں کے ساتھ بھی اگر تم اس کے اندر اتر جاؤ تب بھی وہ پانی پینے کے قابل ہوتا ہے، کیونکہ وہ بہتا ہوا پانی ہے۔ تو تمہارے پاس آگے بھی پانی ہے، پیچھے بھی پانی ہے، لیکن تم کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، کیونکہ رکاوٹیں حائل ہیں۔ اور یہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ دنیا کے وسوسوں کی رکاوٹیں، لوگوں کی باتوں کی رکاوٹیں، اور تمہاری نظر لمیٹڈ جو ہے، جو تم اصلیت کو نہیں دیکھ پا رہے ہو، یہ رکاوٹ ہے۔ تم کو نیچے کا پانی نہیں دکھائی دے رہا ہے، تم کو اوپر کی روٹی نہیں دکھائی دے رہی ہے، یہ رکاوٹ ہے۔ تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اسپ زیر راں وہ فارس اسپ جو چیست این گفت اسپ لیکن اسپ کو۔ اب ایک آدمی گھوڑے کے اوپر سوار ہے، اس کے ران کے نیچے گھوڑا ہے، اور وہ گھوڑا ڈھونڈ رہا ہے، گھوڑا کہاں ہے، گھوڑا کہاں ہے۔ گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے گھوڑا کہاں ہے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں یہ کیا ہے جس کے اوپر تم سوار ہو، وہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے گھوڑا ہے، لیکن پھر کہتا ہے گھوڑا کہاں ہے۔ ہی نہ اسپست این بزیرے تو پدید، گفت آرے لیک اسپ خود کے دید۔ ہائیں، تو گھوڑے کے اوپر ہے اور گھوڑے کو ڈھونڈ رہا ہے، یہ تیرے نیچے کیا ہے؟ یہ گھوڑا ہی تو ہے، تو گھوڑے کو کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں گھوڑا تو ہے، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا ہے نا، میں تو اس کے اوپر ہوں۔ جو آدمی کسی چیز کے اوپر سوار ہو جاتا ہے تو اس کو نیچے کی چیز دکھائی نہیں دیتی نا، وہ حالت ہے انسان کی۔ مست آنو پیش روئے اوست ہاں، اندر آبو بے خبر زاب رواں۔ وہ پیاسا ہے، پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، پانی اس کے منہ کے سامنے ہے، بلکہ وہ پانی کے اندر ہے اور بے خبر ہے، اس کے نیچے بہتے پانی سے وہ بے خبر ہے۔ دنیا دار جتنے انسان ہیں جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کی یہی حالت ہے۔ خزانہ ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے دل میں ہے، ان کی غذا ان کے سر پہ ہے، ان کا پانی ان کے پاؤں کے نیچے ہے، لیکن بے خبر ہے۔ مست چیزوں پیش روئے اوس چیز، بے خبر زاں چیز و شرح خیش نیس۔ وہ ایک چیز پر عاشق ہے اور چیز اس کے منہ کے سامنے ہے۔ جس چیز کی آپ کو طلب ہے وہ چیز آپ کے منہ کے سامنے ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ وہی ہے جس کی آپ کو طلب ہے۔ ایک اور مثال آپ کو دوں میں کہ کوئی ایک ایسا فروٹ ہے جس کو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور آپ کو خواہش ہے وہ فروٹ کھانے کی، بڑی تمنا ہے کہ میں وہ فروٹ کھاؤں، میں وہ فروٹ کھاؤں، مگر آپ نے اس کو کبھی دیکھا نہیں ہے، اور وہ فروٹ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، آپ اٹھا کے کھاتے نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ وہی فروٹ ہے جس کی آپ کو تلاش ہے۔ کئی بار ایسا بھی ہوگا آپ کو کہ آپ کو کسی سے ملنے کی بڑی خواہش ہے، فلاں صاحب سے ملنے کی بڑی آرزو ہے، میری بڑی خواہش ہے، اتفاق سے وہ صاحب آپ کے سامنے آ گئے، آپ ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہی نہیں کہ یہ وہی ہیں جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تعارف ہوگا تو پتہ چلے گا نا، تعارف ہی نہیں ہے کہ وہ وہی صاحب ہیں۔ ایسی ہزاروں مثالیں ہیں۔ تو انسان کی حالت بھی وہی ہے۔ انسان کو جس خزانے کی تلاش کرنی ہے دنیا میں، جو خزانہ
اس کی دو جہاں میں کامیابی کا ذریعہ ہے وہ اس کے دل کے اندر ہے، خود کے دل کے اندر ہے، لیکن اس کو خبر نہیں ہے۔ چوں گوہر در بحر گوید بحر کو، واں خیال چوں صدف دیوار او۔ سمندر کے اندر ایک موتی ہے جو سیپی کے اندر بند ہے۔ اب وہ موتی پکار پکار کر کہے کہ سمندر کہاں ہے، سمندر کہاں ہے؟ کیوں پکار رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ تو ہے سمندر کے اندر، لیکن جو سیپی ہے، جو بند سیپی ہے، اس کو باہر کا سمندر نہیں دکھا رہا ہے۔ موتی تو یہ سمجھتا ہے کہ میں سیپی میں بند ہوں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ سیپی تو سمندر کے اندر ہی ہے۔ یہی حال انسان کا ہے۔ انسان کو جو چیز چاہیے وہ اسی میں ہے، لیکن ایک سیپی اس کے اور سمندر کے درمیان ایسا حائل ہے کہ وہ سیپی انسان کو سمندر دکھا ہی نہیں رہا ہے، اور وہ پوچھتا جاتا ہے سمندر کہاں ہے، سمندر کہاں ہے۔ خدا کو ڈھونڈنے کے لیے بندے نکلیں، خدا تو ان کے ساتھ ہے، لیکن پتہ ہی نہیں ہے، خبر ہی نہیں ہے۔ اور اگر خبر ہے تو ایمان اتنا کمزور ہے، بینائی اتنی کمزور ہے کہ اس سے استفادہ کرنے، اس کے کرم کو لوٹنے، اس کے فضل سے فیضیاب ہونے کا کوئی راستہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ خیال، انسانوں کے جو خیالات ہیں، جو کمزور ایمانی ہیں، جو وسوسے ہیں، جو اللہ سے دور اس کو کر رہے ہیں، وہ اس کے حق میں سیپی کی طرح ہے۔ موتی کو سمندر دکھائی نہیں دیتا ہے کیونکہ بیچ میں سیپی ہے۔ گفتن آنکوں حجابش می شود، ابر تاب آفتابش می شود۔ اس کا یہ کہنا کہ وہ کہاں ہے، یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ بیچ میں پردہ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ دیکھ نہیں پا رہا ہے۔ اس کا پردہ بنا ہوا ہے، یہ اس کا پوچھنا ہی کہ میں کہاں ہوں، مجھے خبر نہیں ہے۔ اور سورج کی چمک بھی ایسے آدمی کے لیے ابر بن جاتی ہے۔ تیری گلی کا راستہ پوچھا تیری گلی میں، اس کی گلی میں جا کر پوچھ رہے ہیں کہ اس کی گلی کا راستہ کہاں ہے۔ وہ کیفیت ہے انسان کی۔ بند چشم اوس ہم چشم بدش، عین رفع صد او گشتہ صدش۔ بری آنکھ آنکھوں کا پردہ ہے، برے کان کانوں کا پردہ ہے۔ تو جب تک یہ پردہ بیچ میں سے نہیں ہٹایا جائے گا، وہ اصلی چیز دکھائی نہیں دے گی جو اس کو دیکھنا ہے۔ برائیاں آنکھوں کے سامنے ہیں، اور وہ برائیاں اچھائیوں کو دیکھنے کے راستے میں حائل ہے، پردہ بنی ہوئی ہے۔ اب برائیاں نظر آ رہی ہیں، اچھائی نظر نہیں آتی ہیں۔ دنیا میں آپ نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو کہتے ہیں دنیا میں کوئی اچھا آدمی ہے ہی نہیں، دنیا بہت خراب ہو گئی، ایسے ہی کہتے ہیں نا، بہت سارے لوگ ہیں ایسے۔ اس لیے کہ ان کے اور اچھے لوگوں کے درمیان پردہ آ چکا ہے، برے لوگ ہی دکھائی دے رہے ہیں، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ دیوار جو ہٹانے کی ہے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے، وہی پردہ بنی ہوئی ہے۔ بندے گوش او شدہ ہم گوش او، ہوش با حقدار اے مدہوش او۔ اس کا کان بھی اس کے کان کا کام نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ ہوش کر اے دیوانے، ہوش کر، اصلیت کو پہچان، رکاوٹوں کو ہٹا، اور جب تک یہ رکاوٹیں رہیں گی اصلیت تجھے نظر نہیں آئے گی۔ ہوش راتو زی کردی برجہات، می نیرزت تر رہے تر رہات۔ اصل میں کیا ہے، اے انسان تو نے مختلف جانبوں میں، مختلف ڈائریکشنز میں تقسیم کر دیا ہے اپنے ہوش کو۔ ہوش جب مختلف ڈائریکشنوں میں تقسیم ہو جاتا ہے تو کوئی چیز بھی اس کو دکھائی نہیں دیتی۔ ایک ڈائریکشن میں لے کے آؤ اپنے ہوش کو، جس ڈائریکشن میں تجھے دیکھنا ہے وہاں پر تجھے اپنی نظر لے جانی پڑتی ہے، تب دکھائی دیتا ہے۔ اب ایک اور مثال کے طور پہ آپ یہ بات سمجھیے کہ اگر آپ کو کوئی چیز دیکھنی ہے تو آپ کو اپنی نظر لے جا کر وہاں پر ٹھہرانی پڑتی ہے، تب جا کے وہ چیز دکھائی دیتی ہے۔ ورنہ اگر آپ اپنی نظر کو ادھر 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 کرتے رہیں گے تو کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ ایسے 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 کرتے رہو گے، کچھ نہیں دکھائی دے گا۔ اور ہم ہیں کہ دنیا میں ایسے ہی کر رہے ہیں، ہمارے خیالات کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس معاملے میں کبھی اس معاملے میں گھوم رہے ہیں، کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ نظر ایک جگہ ٹھہرانا اور وہیں ٹھہرانا جہاں دیکھنا ہے۔ دیکھنا ایک چیز کو ہے، اگر دوسری طرف لے جا کر ٹھہرائیں گے بھی تو کچھ فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ تو یہ فضول خیالات جو ہیں انسان کے، فضول وسوسے، فضول خواہشیں، وینٹیز کہتے ہیں اس کو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دیز وینٹیز آر ناٹ ورتھ اے کرس۔ کرس کی طرح بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ دو الفاظ آپ نے استعمال کیے، ایک ترہ ایک ترہ۔
می نیرزت تر رہے آتر رہا. آپ کہتے ہیں یہ جو فضول خواہشیں ہیں یہ ترہ کی ویلیو بھی نہیں رکھتے. تو ترہ کہتے ہیں کریس کو. کریس ایک قسم کی ساگ یا سلاد ہوتا ہے جو کیبیج فیملی کا پلانٹ ہے، تو سلاد کے طور پہ لوگ کھاتے ہیں. تو اس کی تو یہ اس سلاد کی بھی ویلیو نہیں ہے. اتنی بے قیمت ہے تمہاری خواہشیں، تمہارے خیالات کسی کام کے نہیں. آب حشرا می کشد ہر بی خوخار، آب ہوشت چوں رسد سوئے ثمار. اب تم نے ایک پلانٹ لگایا ہے نا اور پانی دے رہے ہو اس کو، لیکن صورتحال کیا ہے، تم پودے کو پانی تو دے رہے ہو لیکن وہ سارا کا سارا پانی کانٹے چوس رہے ہیں اور جنگلی جھاڑ پی رہے ہیں. جو اصل پلانٹ ہے وہاں تک تو پانی پہنچ ہی نہیں رہا ہے. اب پھول کیسے پیدا ہوں گے، پھل کیسے پیدا ہوں گے؟ تمہارے ہوش کا جو پانی ہے وہ اصل پھلوں تک تو پہنچ ہی نہیں رہا ہے. اب تم کو کرنا کیا ہوگا، تم نے ایک کنڈے میں ایک پھولوں کا پودا لگایا، اب وہاں پر جنگلی جھاڑ اگائے اور جتنا تم پانی ڈال رہے ہو وہ پورے جنگلی جھاڑ چوس رہے ہیں. تمہارے پھل تک، تمہارے پودے تک وہ پانی پہنچ ہی نہیں رہا ہے، اور پھر تم امید کرتے ہو کہ پھل آئیں گے پھول آئیں گے. ایسا ہوئی کا نہیں. تو اب تم کو سب سے پہلے تو پانی ڈالنے سے پہلے تم کو وہ گھاس پھوس جو بازو اگ گئی ہے وہ نکال کر پھینکنا ہوگا نا. اور یہ گھاس پھوس، یہی خیالات، وسوسے، خواہشیں، یہ جو ہے یہی ہے. تمہاری روح کا جو پودا ہے وہ تو کمزور ہوتا جا رہا ہے. آب ہارا می کشد آں خس گیا، آب ہوشت چو رسد سوئے الہ. اور یہ تمہارا پانی جو ہے اس کو معمولی قسم کی گھاس جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے وہ پیتی جا رہی ہے. اب یہ پانی تمہارا خدائی راستے تک کیسے پہنچے گا؟ تمہاری جو منزل ہے وہ کچھ اور ہے، اس طرف تو تمہارا پانی جا ہی نہیں رہا ہے، تمہاری کوششیں نہیں جا رہی ہیں. پانی سے مراد کوششیں. انسان جو کوششیں کرتا ہے دنیا میں، کچھ حاصل کرنے کی جو کوشش کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں لگنی چاہیے نا. ہماری ساری کوششیں دنیا میں لگ رہی ہیں، لوگوں کو خوش کرنے میں صرف ہو رہی ہیں، اپنے آرام اور سکون کے لیے صرف ہو رہی ہیں، اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے صرف ہو رہی ہیں. آپ کا وقت لگ رہا ہے، آپ کی محنت لگ رہی ہے، آپ کا پیسہ لگ رہا ہے، سب ان چیزوں میں لگ رہا ہے. یعنی گھاس پھوس ہے، یہ جنگلی جھاڑ ہے، یہ تو ویسے بھی اگ جائیں گے پانی کے بغیر. اس کو تو اگانا ہی نہیں ہے، اس کو تو اکھاڑ کر پھینکنا ہے. اور ہم ہے کہ پانی ڈالتے چلے جا رہے ہیں. جو اصلی پودا ہے جس کو پانی ڈالنا چاہیے اس کی طرف سے ہم بالکل لاپرواہ ہیں. ہی بزن آ شاخ بدرا خو کنش، آب دہ این شاخ خوشرا نو کنش. خبردار اس بری شاخ کو کاٹ دو. یہ جو شاخیں اگ رہی ہیں جنگلی جھاڑوں کی، اس کو کاٹ دو اور فوری دور کر دو. اور یہ ابتدا میں ہی آسانی سے نکل جاتی ہیں. جب نئے نئے تازہ تازہ لگتے ہیں نا جنگلی جھاڑ، جنگلی پودے، اب ایسے آسانی سے اس کو نکال دو، نکل جاتی ہے. لیکن جب یہ مضبوط ہو جاتے ہیں اور آپ کے پودے کو نقصان پہنچانے لگتے ہیں اور تر و تازہ طاقتور ہو جاتے ہیں تو ان کو اکھاڑنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے اتنی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی کام کر دو، اس کو اکھاڑ کر پھینک دو اور پھر اس کے بعد تمہارے اپنے پودے کو پانی دو. پھر اس کے بعد وہ کیسے تازہ ہوگا دیکھنا. ہر دو سبزند ای زماں آخر نگر کی شود باطل ازاں رویت سمر. اب معاملہ کیا ہے کہ آپ نے جو پودا لگایا وہ بھی ہرا بھرا ہے اور جو جنگلی جھاڑ اگ رہے ہیں اس کے اطراف وہ بھی ہرے بھرے ہیں، خوشگوار پتے ہیں. اب دونوں بھی ہرے بھرے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اصلی پودا کون سا ہے اور جنگلی کون سا ہے. رکھیں گے تو کس کو، کھاڑیں گے تو کس کو، یہ بھی تو پتا چلنا پڑے گا نا. دونوں ہرے ہیں، دونوں بھی تر و تازہ دکھائی دے رہے ہیں. تو آپ کو یہ پہچان کرنی ہوگی کہ پھول پھل دینے والا پودا کون سا ہے اور جنگلی اکھاڑ کر پھینکنے والا پودا کون سا ہے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو وہ جو جنگلی پودے ہیں وہ ایک دن آپ کے پھول پھل دینے والے پودے کو سرے سے ختم کر دیں گے. آب باغی را حلال آرا حرام، فرخ را آخر ببینی والسلام. یہ جو تم محنت کر کے پانی لا کر ڈال رہے ہو، یاد رکھو یہ تمہارا پانی ڈالنا حلال بھی ہے اور حرام بھی ہے. اصلی پودے کو پانی ڈالیں گے تو حلال ہوگا، جنگلی پودوں کو پانی ڈالیں گے تو حرام ہوگا. تمہاری زندگی کے جو قیمتی ساعتیں وقت ہے
عمر ہے، اگر تم بیکار چیزوں میں صرف کر رہے ہو تو وہ تمہارے لیے حرام ہوگا۔ تمہاری محنت کی کمائی اگر دنیا داری کے لیے خرچ کر رہے ہو، لوگوں کی خوشی کے لیے خرچ کر رہے ہو تو وہ حرام ہوگا، لیکن اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو تو پھر وہ حلال ہوگا۔ دیکھیے، اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ انسان جب اپنی دولت خرچ کرتا ہے، شان شوکت اور ضرورت سے زیادہ دنیاوی چیزوں میں صرف کرتا ہے تو اس کو تبذیر کہتے ہیں، فضول خرچی کہتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین آیا، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ لیکن جب اللہ کے فضل اور رحمت کا معاملہ آ جاتا ہے تو وہاں پر بھی خرچہ کرنے کا ذکر ہے، اور وہاں پر بھی ضرورت سے زیادہ خرچہ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ تو وہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ تم جمع کرتے ہو اس سے اچھا ہے خرچہ کرنا۔ کتنا بڑا فرق ہے! وہاں پر فضول خرچی ہوتی ہی نہیں ہے سرے سے، وہاں تو جتنا خرچ کریں گے اتنا اچھا ہے، کیونکہ وہ اصلی پودا ہے، پھول پھل دینے والا پودا ہے۔ اور یہاں تم جو خرچ کر رہے ہو یہ جنگلی پودے ہیں۔ اس سے نہ صرف یہ کہ تمہارا مال، تمہارا وقت، تمہاری عمر برباد ہو جائے گی، بلکہ الٹا تمہارے جو اصلی پودے ہیں اس کو یہ پودے نقصان پہنچائیں گے۔ تو اس لیے اس کو حرام کہا گیا، اس کو حلال کہا گیا۔ فرق رہا آخر ببینی والسلام۔ لیکن ابھی یہ بات تم کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تم ایک وقت کے بعد جب تمہاری عقل میچور ہو جائے گی، جب تم روحانیت کے ایک مقام پر پہنچ جاؤ گے، جب تم کو حق اور باطل کی اچھی پہچان ہو جائے گی، تمہاری زندگی کیا ہے، تمہاری آخرت کیا ہے، تم دنیا میں کیوں پیدا ہوئے ہو، یہ تمام چیزیں جب تم کو پتہ چل جائیں گی تو یہ باتیں خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی۔ ابھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں کیونکہ ابھی تم کچے ہو۔ عدل چبوت آب دہ اشجار را، ظلم چبوت آب دادن خار را۔ اور یاد رکھو، عدل، انصاف کیا ہوتا ہے؟ پانی ڈالنا اور اس پودے کو، جس پودے کی نشو و نما مطلوب ہے، جس کو گرو کرنا مطلوب ہے، اس کو پانی ڈالنا، یہ انصاف ہے۔ لیکن کانٹوں کو پانی ڈالنا، جنگلی جھاڑوں کو پانی ڈالنا، یہ ظلم ہے۔ حالانکہ دونوں پانی ڈالنے کا ہی عمل ہے۔ ایک چیز صحیح جگہ پر ہوگی تو وہ انصاف اور عدل کہلائے گی، اور ایک چیز جب غلط جگہ پہ جائے گی تو اسی کو تو ظلم کہیں گے۔ عدل وضع نعمت در موضعش، نہ باہر بیخے کے باشد آب کش۔ انصاف کسی مقام پر نعمت صرف کرنے کا نام ہے۔ جو نعمت آپ کو دی گئی ہے اس کے اصل مقام پر، اصل وقت پر خرچ کرنے کا نام انصاف ہے۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو اب دولت کب، کیسے، کہاں خرچ کرنا چاہیے؟ مناسب جگہ پہ، جہاں ضرورت ہے، جہاں کہا گیا ہے خرچ کرنے کا، وہاں پر خرچ کریں گے تو یہ انصاف ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ کریں گے، بیکار جگہوں پر خرچہ کریں گے تو وہ ظلم کہلائے گا۔ اسی لیے ہر جڑ کو پانی دینا انصاف نہیں ہے۔ جس کو پانی دینے کی ضرورت ہے صرف اسی کو پانی دو۔ باغوں میں پانی دیا جاتا ہے، کھیتوں میں پانی دیا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ شہر کے ایسے نواحی علاقوں میں جہاں کوئی بستہ ہی نہیں ہے، لیکن وہاں بھی تو پودے ہوتے ہیں، جھاڑ ہوتے ہیں، ان کو کوئی پانی دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے، وہ تو خود اگ جاتے ہیں، ان کو کوئی پانی نہیں دیتا۔ اور ایسے جنگلی جھاڑوں کو نواحی علاقوں میں جہاں کوئی بستہ نہ ہو، ایسے خود سے اگ جانے والے جھاڑوں کو کوئی اگر پانی دے گا تو اس کو کیا کہیں گے؟ اپنے پانی کی بربادی کر رہا ہے، یہی کہیں گے۔ محنت کی بربادی کر رہا ہے، یہی کہیں گے۔ وہ تو خود اگنے والے جھاڑ ہیں اور ان کی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے۔ آپ ویسے ہی دنیا کا معاملہ ہے۔ دنیا میں جو ہوتا ہے خود ہوتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز قسمت سے چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو دینا ہے، جتنا دینا ہے، دیتا رہتا ہے۔ آپ کے کچھ کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں، وہ تو خود ہوتا رہے گا۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ جو پانی ڈالیں گے تو پھل پھول دے گا، نہیں ڈالیں گے تو سوکھ جائے گا۔ ظلم چبوت وضع در ناموضع کے نباشت جز بلارا منبع۔ اور ظلم کیا ہے؟ کسی بھی چیز کا بے محل، بے موقع، بے موضع خرچ کرنا۔ جہاں کسی چیز کے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر اس کو خرچ کرنا ظلم کہلاتا ہے، اور یہ مصیبت کا سرچشمہ ہے۔ ایک نہ ایک دن اس سے آپ کے اوپر مصیبت آئے گی۔ اور یہ صرف کرنا صرف پیسے کا نہیں ہے، مال دولت اور جائیداد ہی کا نہیں ہے، آپ کے وقت کا خرچ کرنا، آپ کی صحت کا خرچ کرنا، جو بھی نعمتیں آپ کو دی گئی ہیں ان کا خرچ کرنا۔
دیکھ کر کرو، کہاں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے۔ نعمت ہے خراب جان و عقل دہ، نئے بطبع پر زہیر و پر گرہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں، صحت کی نعمت، عمر کی نعمت، طاقت کی نعمت، پیسہ کی نعمت، رشتہ داریوں کی نعمت، دوست احباب کی نعمت، جو جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، اس نعمت کا اپنی روح کی ترقی کے لیے استعمال کرو، اپنی جان کو اور اپنی عقل کو دو، وہاں خرچ کرو۔ پیچش اور بیماریوں اور گروں، کمپلیکیشنز، ان چیزوں میں خرچ مت کرو۔ فل آف ڈیسیز اینڈ کمپلیکیشنز ہے دنیا، وہاں پر خرچ مت کرو۔ لیکن ہم لوگ ایسی کر رہے ہیں، جہاں آپ کو سکون آرام میسر آنا ہے وہاں پر خرچ نہیں کرتے، جہاں صرف کمپلیکیشنز ہے، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، وہاں پر خرچ کر۔ اور ایسے لوگوں کی تکلیفیں، پریشانیاں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ جتنا آپ دنیا کے معاملات میں اپنا وقت خرچیں گے، اپنا پیسہ خرچیں گے، اپنی محنت خرچیں گے، اور دنیاوی تکلیفیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ عارضی طور پر کچھ وقت کے لیے آپ کو وہ مصیبت ٹلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن وہ ٹلتی نہیں ہے، تھمتی ہے صرف کچھ وقت کے لیے، پھر بعد میں اور شدت کے ساتھ نمودار ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے اوپر توجہ دینا چھوڑو، وہ نکال کر پھینکو، اپنی زندگیوں سے نکال کر پھینکو۔ بار کن بیگار غمرا برتنت، بر دل و جاں کم نہ آنجا کندنت۔ غم کی بیگار کو اپنے جسم پر سوار کرو۔ بیگار کس کو کہتے ہیں؟ کنفلکٹ آف ورلڈلی کیئرس، اس کو اپنے اوپر سوار کرو، زندگی کے غموں کو برداشت کرو۔ بر دل و جاں کم نہ آنجا کندنت، لیکن دل و جان پر سوار مت کرو، وہ جان کی تباہی ہے۔ جو پریشانیاں، جو مصیبتیں آ رہی ہیں، اس کو ان پریشانیوں مصیبتوں کی حد تک رکھو، برداشت کرو اور نکلو خاموشی کے ساتھ۔ اگر آپ نے دل پر سوار کر لیا، روح پر سوال کر لیا، اپنے دل پر بار ڈال دیا، یا اپنی ذمہ داریوں کے راستے میں ان کو رکاوٹ بنا لیا، تو پھر یہ مصیبت ثابت ہو جائے گی۔ اس حد تک مت کرو کہ روح اور ہمت کو متاثر کر دے، نہیں، جسم کی حد تک ہے، جسم کی حد تک ہی رہنے دو اس کو۔ جتنی پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں ہیں دنیا کی، وہ جسم کی ہیں، جسم کی حد تک ہی رہنے دو، روح پر سوار مت کرو۔ اپنے روحانی ذمہ داریوں میں رکاوٹ مت ڈالو۔ دنیا کی سرگرمیاں، دنیا کی پریشانیاں چلتی رہیں گی، لیکن ان پریشانیوں کو، ان سرگرمیوں کو جسم کی حد تک رکھو، روحانی راستے میں رکاوٹ بننے مت دو۔ برسر عیسیٰ نے ہادہ تنگ بار، خرس کیزاں میزنت در مرغزار۔ بوجھ کا جو گٹھر ہے، جو وزن ہے، تھیلے کا جو بوجھ ہے، معاملہ کیا ہے؟ اب یہاں پر آپ عیسیٰ کہہ رہے ہیں، عیسیٰ کے سر پر رکھا ہوا ہے، وہ گدھا چراگاہ میں انجوائے کر رہا ہے۔ ایک مثال دیتے ہوئے آپ سمجھا رہے ہیں کہ ایک شخص کے پاس ایک وزن دار تھیلا ہے جو اس کو ادھر سے ادھر لے جانا ہے۔ اب وہ انسان جس کا نام عیسیٰ ہے، وہ اس کو اپنے کندھے پر سوار ہو کر لے جا رہا ہے، جبکہ اس کے پاس ایک گدھا بھی ہے اور گدھا چر رہا ہے میدان میں آرام سے۔ یا یوں سمجھو کہ اگر وہ گدھے پر سوار بھی ہے تو گدھے پر بوجھ نہیں رکھتا، اپنے کندھے پر بوجھ رکھ رہا ہے۔ کیوں رکھ رہا ہے؟ جب تیرے پاس گدھا ہے تو بوجھ گدھے پر رکھ اور اپنے آپ کو ہلکا رکھ، نہیں، گدھے کو ہلکا رکھ رہا ہے اور اپنی گردن پر بوجھ رکھ رہا ہے۔ The ass is frisking in the meadow and the pack is laid upon the head of Jesus۔ یہ معاملہ ہے، انسان ایسے کر رہا ہے۔ سرمرا درگوش کردن شرط نیست، کار دل را جستنستن شرط نیست۔ بوجھ کو گدھے پر رکھنا یہ حقیقت ہے، آپ کا کندھا ہلکا رہے گا، لیکن آپ نے بوجھ کو جیسے اپنے کندھے پر رکھ کے گدھے کو ہلکا رکھا ہے، اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کان میں سرما لگا رہا ہے۔ ارے بھائی، سرما کان میں نہیں لگاتے، اس کے محل کو سمجھو۔ سرما آنکھ میں لگاتے ہیں، آنکھ میں ہی لگاؤ۔ جس کا جو مقام ہے اس مقام پر اس کو کرنا ہوگا۔ دل کا کام جسم سے لے رہے ہیں، جسم کا کام دل سے لے رہے ہیں، یہ تو وہی بات ہو گئی۔ کان میں سرما لگا رہے ہیں،
ناک میں کھانا ڈال رہے ہیں؟ کیسے ہوتا ہے ایسا؟ تو دنیا کے جو معاملات ہیں جو جسم سے متعلق ہیں اس کو جسم کی حد تک رکھو. یہ سب چلتے رہتے ہیں، جنگلی جھاڑ اٹھتے رہتے ہیں، سوکھتے رہتے ہیں، پھر اٹھتے رہتے ہیں، اگتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس کو اپنے روحانی زندگی میں رکاوٹ بننے مت دو، ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے. اب اس کے بارے میں مزید جو کہا جا رہا ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر رسول محمد وآلہ وسلم والحمد للہ رب العالمین. تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی